مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ یہاں پہ ایک کراچی سے فیملی آئی تھی گھومنے کے لیے، تو ماں اور بیٹے کا 5 سال کا بچہ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو بچہ 5 سال کا جو تھا وہ تو وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کی حالت بہت خراب تھی، تو اس کو جب ہسپتال پہنچایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مطلب زندہ تو ہیں ان سینس، لیکن یہ تب تک زندہ رہیں گی جب تک ہم لوگ ان کو مشینیں لیکن وہ بھی انہوں کا ایسا ہے کہ نہ کبھی آنکھ کھول پائیں گی، نہ کچھ کر پائیں گی، نہ بات کر پائیں گی، تو انہوں نے کہا زندہ کی لاش ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر نے ان کے شوہر سے کہا کہ بھائی اگر آپ چاہیں تو یہ تقریباً ان کا انتقال ہو چکا، آپ کہیں تو ہم مشینیں ہٹا دیں اور ان کی روح نکل جائے گی۔ تو شوہر نے اپنے اس پہ کہا کہ بھائی جب تقریباً مردہ ہی ہیں تو کیا ہے، تو ہٹا دو، تو ہٹا دیا گیا، تو ان کا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اسلام صاحب نے یہ کہا کہ اب تک یہ جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا، کیونکہ وہ بالکل تو اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، ورنہ بالکل انتقال ہوا تھا تو وہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کہنا تھا مشین ہٹانا جائز تھا، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حالت سب پیدا ہوتی ہے جب اصل میں اس کی جو عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت میں موت تو واقع ہو چکی ہوتی ہے، یعنی قلب کی حرکت صرف مصنوعی طور پر جاری رکھی ہوتی ہے، اور دماغ موت کے آخر نئی تفصیل یہ ہے کہ دماغ جب موت مرتا ہے تو پھر موت واقع ہوتی ہے۔ تو موت باقی میں واقع ہو چکی ہوتی ہے، محض ایک ایسی حرکت مصنوعی چلتی رہتی ہے، اور بعض وقت موت واقع نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک مشین لگی رہے گی تو اس وقت تک اس کے اوپر موت کی ڈیفینیشن ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جب مشین ہٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علاج موقوف کر رہے ہیں، علاج موقوف کر رہے ہیں۔ علاج کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص فرض کرو کہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہے اور معلوم ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو بن جائے گا، تبھی وہ کہے کہ اس کو وہ کہے یا اس کا والد کہے کہ میں علاج نہیں کرنا چاہتا، تو علاج چھوڑنا کوئی گناہ ہے۔ اور بالکل ایسا علاج کہ جو غیر معمولی نوعیت کا ہو، جو بہت ایکسپینسو ہو، جس میں بڑے بڑے آلات کی ضرورت ہو، وہ تو بالکل ہی یعنی اس کو ختم کرنے کے عدم جواز کو سوال ہے۔ لہٰذا مشین ہٹانا جائے ہر صورت۔ مشین ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، وہ ایک دن کا ایکسپینس کام ہے، اور کبھی ایسی کوئی شکل پیش نہیں آئی کہ مشین کو ہٹا لیا ہو اور وہ آگے بچ گیا، کبھی ایسی شکل پیش نہیں آئی۔ اس کا مینس ہے کہ وہ آئے ہوئے زیادہ ایک علاج ہے، علاج کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ذہن سے میں یہ بات نکال دینی چاہیے۔ علاج کرنا فرض واجب، علاج کرنا کوئی فرض واجب۔ ایک آدمی بالکل لبے دم ہے اور مرتا نظر آ رہا ہے، یہ خیال ہے کہ اگر اس کو فوراً ٹریٹمنٹ نہ دیا گیا تو یہ مر جائے گا، تو ٹریٹمنٹ دینا بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اگر انسان کی قدرت میں ہے تو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار۔ اسی سلسلے کی ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جہاں پر جو ایکسیڈنٹ سے یا مرڈر سے جو موتیں ہوتی ہیں تو اس میں عام طور پہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ بھائی وہ پوسٹ مارٹم ہوگا، تو اس میں یہ تھا کہ سمیع زمان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا کاؤنٹی کو ایک خط لکھیں اور ان سے بتائیں کہ یہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہاں کاؤنٹی والے کہیں گے ایسی جو مسلمان جو ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ جو ماں اور بیٹے کا ہوا انتقال تو دونوں کا پوسٹ مارٹم ہوا، اور پھر کچھ دنوں بعد ایک پاکستانی صاحب آئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا یہاں، تو ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہوا، پھر ان کی موت میت کراتی تھی۔ تو اس سلسلے میں کیا کہ ہم لوگ کو پیش قدمی کرنی چاہیے کہ کاؤنٹی سے بات کریں۔ امید ہے یہ زمان صاحب اور پاسبل ہے کہ یہاں سے ایک ڈاکٹر کو جو مقرر کو کرانا چاہیے، اور جہاں پہ بھی ایسی موت ہو جس کا کہ کوئی سبب معلوم نہ ہو،
ویسے کسی ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کا علاج نہیں کیا ہے اور یہ اچانک موت ہو گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی تو ویسی صورت میں اس کو پولیس کیس بنایا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے کافی کو کرنا ہے وہ پورے حالات کا جائزہ دینے کے بعد ڈسائڈ کرتا ہے کہ اس کے اٹاسی یا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے یا نہیں اور جب وہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی سسپیشن کے چانسز ہیں تو جبھی اٹاسی کی جائے ہر ایک قسم کی اٹاسی نہیں کی جائے. یہ مجھے بخیال تھا کہ یہ عام طور سے اٹاسی وغیرہ اس کی وقت ہوتی ہے جب کہ یہ خیال ہو کہ بھائی کسی شخص کے ذمہ داری کسی شخص کو ذمہ دار قرار دینا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلانا ہے تو پھر اس صورت میں پوسٹ مارٹم اٹاپسی وغیرہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایکسیڈنٹ میں تو عام طور سے پتہ ہے تو ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ آپ وہ کورٹ میں کیس والا کہنا ہے کہ جو زندہ رہتی ہے اس کو کرتے ہیں ختم حالات کو تو سامان کر دی جاتے ہیں. تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ رشتے دار خود شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ کہیں کہ پوسٹ مارٹم کرو اور اگر وہ پوسٹ مارٹم سے خود وڈرا کرنا چاہتے ہیں وہ شروع نہیں کرنا چاہتے کسی کو تو پوسٹ مارٹم کیوں کیا جائے. ویسے مانتے بھی جس صورت میں سسپیشن شک کا کوئی وہ نہیں ہے نا تو جو رشتے دار ہے وہ اور ساتھ امام کو ریلیجس اتھارٹی کے ساتھ لے کے جنرلی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کئی کیس ایسے ہوئے ہیں کہ رشتے دار جس کی جو آدمی مر گیا ہے نا اس کا جو رشتے دار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی طرح سے کچھ نہیں یہ حالات ہیں اس حالات کے تحت یہ موت واقع ہوا ہے اس وقت میں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے اکثر یہاں ایشو کرنے کی بڑی وہ چلتی ہے تو اپنی حفاظت کے لیے جب اپنے رشتے داروں کی طرف سے پیش قدمی ہوتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں. وہ بھی چکا ہو جاتا ہے انشورنس کلیم کا لائف انشورنس ہے انشورنس والے کہتے ہیں باہر سے آئے ہیں تو کوئی کلیم نہیں کر رہے کوئی انشورنس ٹھیک ہے. ایک اور یہ ہے کہ جیسے خطبے کے جمعے کے خطبے کے دوران جب خطیب صاحب دوسرے خطبے میں جب عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہاں عربوں کا بھی معمول ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر ہر دعا کے بعد آمین بالجہر کہتے ہیں. اب اس کی دیکھا کہ ہم لوگ کے یہاں کے جو ہندوستان پاکستان سے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آمین بالجہر کہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت میں نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ آمین کہنا ہے دونوں نہ جائز بچوں کو ایسے سنتے رہنا چاہیے اور دل میں آمین کرتے ہیں. باقی وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ عجیب حساب کتاب ہے یہ جو حضرات ہیں حضرات یہ اور ہر جگہ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کو تو حدیث معلوم نہیں ہے ان سے کیا حدیث ہے کہ خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کوئی حدیث ہے. میں ایک مرتبہ ایک عرب میں وہاں بحرین میں تھا تو ایک سعودی عالم علماء بھی تھے نماز کے لیے عالم کر دیا تو نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو ایک سعودی عرب کے عالم تھے دوست ہیں بے تکلف ہیں تو کہنے لگے کہ مولانا شہر سے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو ضرورت ہے نماز کے بعد. تو میں نے کبھی کیوں بھی جانا کہنے کوئی حدیث نہیں ہے میں نے دو حدیث ہے تو میں بھی سنا دوں آپ میں سنا دی تو میں نے چاہیے مجھے کیا دیتا ہے کہ میں بھی صحابہ کی حدیث ہے میں سنا سکتا نہیں میں آدمی نہیں جو بتا تو میں نے کہا کہ اب صنعت وغیرہ میرے صنعت رہتی ہے قابل گزار ہے اگر آپ چاہیں کہیں ایسے مجھے بارے معلوم نہیں کی بات اور سر میں نے کہا یہ تو آپ کو معلوم نہیں تھی لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں وہ مجھے ذرا برائے کرم بتا دیں کرنے کے میں نے کہا کہ خود بھی کیا رہتی اور یہ رمضان شریف میں جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے رمضان شریف میں اور آخری رکعت میں جب ختم ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر جس کی دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے نماز کیا ہوتا ہے اور روتے ہیں اور اڑاتے ہیں اور لمبی چوڑی دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور دوسرے لوگ آمین کرتے ہیں. اس کی بھی کوئی ثبوت ہے اسی بات گری پڑی موضوع کوئی موضوع بھی ہے میں نے کہا یہ وہی معاملہ ہے آپ کریں تو حدیث کی ضرورت نہیں آپ جو کر رہے ہیں
اور وہ جائز ہے. دوسرا جو کرتا ہے اس کے بعد حدیث بھی ہے, آپ کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں گزر ہے. تو اسی طرح یہ اس میں جمعہ کے خطبے میں کوئی روایت نہیں کرتی, ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, خاص طور سے مقتدیوں کے لیے. امام کے لیے ایک روایت سے ثبوت ہو سکتا ہے, امام ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. ایک حدیث ہے وہ آرابی کہتی ہے نا, لا علینا ولا حوالین ولا, تو حضور احمد صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. لیکن مقتدیوں نے اس کی تو کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے, اور یہ میں سے جانے بند ہے. تو حقیقت میں تو کوئی, اور اس کے خلاف دلیل موجود ہے کہ امام پر کلام, یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن عبداللہ بن عباس کا طرف سے اثر ہے. تو اس واسطے ہمارا موقف تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے یہ کرنا. لیکن میں ان تمام مسائل میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس کو مسئلہ نہ بنائے, ایسا مسئلہ نہ بنائے کہ جس کی بنیاد پر جھگڑے ہوں اور بحث و باتیں ہوں. کوئی بحث و باتیں کرے کہ بھائی بحث نہیں کرنا, آپ اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں, اس کو ضرورت سمجھتے ہیں, ہم اپنے طریقے پر بند کریں, اس کی ضرورت. بحث و باتیں کا دروازہ بالکل بند کیا ہوتا ہے, اس سے سوائے انتشار کے, اختلاف کے اور کچھ نہیں. تو علماء سے اگر آپس میں شروع ہو تو ٹھیک ہے, علماء کے درمیان آپس, لیکن عوام کے اندر جب یہ بات سمجھ جاتی ہے اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ حدیث بھی بتایا اور وہ حدیث کا مطالبہ کر رہا ہے, حدیث پڑھنی آتی نہیں, یہ پتہ نہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے, حدیث کس طرح پڑھی جاتی ہے, حدیث کے کیا آداب ہوتے ہیں, حدیث کون سی صحیح ہوتی ہے, کون سی ضعیف ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے, اور بس یہ بتایا تھا مجھے حدیث صحیح ہے. تو اس کھٹراگ میں ہرگز نہ پڑے اور عوام کو اس کے ڈسکریج کریں اس معاملے. جو جس طریقے سے عمل کر رہا ہے کرتا ہے, سمجھا, وہ جانے اس کر لیتا ہے, سمجھا. باقی ہمیں جسے اس طریقے سے سمجھتے ہیں صحیح اس کو زیادہ سمجھتے ہیں, بس لڑائی جھگڑا کوئی. اسی میں ایک خطبے کے سلسلے کی ایک چھوٹی سی بات اور کرنی تھی. مطلب وہ جب وہ پڑھتے ہیں یا خطیب جب دوسرے خطبے میں ان اللہ و ملائکۃہ یصلون نبی ہے, تو اس میں وہاں پھر اگر خطیب جو ہے نا تھوڑا دیر توقف کرے اس کے بعد, تو کیا مقتدی اس دوران دل میں یا فصل زمان سے اس توقف کے دوران جو خطیب توقف کر رہا ہے وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے, زبان سے جلدی میں پڑھنا چاہیے. نہ امام کو توقف کرنا چاہیے, نہ اس کام کے لیے, نہ دوسرے لوگوں کو زبان سے درود شریف پڑھنا چاہیے, بلکہ امام خود درود شریف پڑھے. امام اس آیت کو پڑھنے کے بعد خود, اور عام طور پر خطبوں میں یہی ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھتا ہے. جب درود شریف پڑھتا ہے تو وہ امام کا درود شریف پڑھنا سارے مقتدیوں سے کافی ہے, یعنی کافی ہے. مقتدی کا بلند یعنی آواز زبان سے درود پڑھنا اس لیے جائز نہیں تو سب انصاف واجب ہے, خاموش رہنا واجب ہے. تو البتہ دل سے ہو پڑے, دل میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کچھ کہیں خطبے کے دوران جب ہندو کا نام آتا تو درود پڑھتے نا, تو دل میں پڑھنا چاہیے مقتدی آواز. اور ایک چیز یہ ہے کہ دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مقبول ہے, یا سجدے میں دعا مانگنا مقبول ہے؟ نماز جیسے نماز فرض نماز کے بعد کوئی نماز لیکن بولتے ہیں کہ سجدے کی دعا جو ہے کافی قریب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ہاں, لیکن وہ ہمت نہیں ہے, اکیلے پڑھ رہے ہیں گھر پہ, اکیلے پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی احیانا سجدہ میں گر کے دعا مانگ لیں تو جائز ہے. لیکن دیکھو جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں جو نور ہے, اس میں جو برکت ہے, اس میں جو قبولیت ہے, اس کو کسی اور طریقے میں نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا مانگی ہے تو یعنی نمازوں کے بعد عام معمول وہ نماز وہ مانگی ہے ہاتھ اٹھا کر, سجدے میں گر کر کہیں کہیں ساری زندگی میں چند مرتبہ ثابت ہے. اور نماز کے وقت تہجد کی نماز میں آپ بہت دعائیں مانگتے ہیں, نفلوں میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اس میں دعائیں بہت مانگتے ہیں. نفلوں کے سجدے کے اندر خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں, لیکن بشرطے کہ وہ دعائیں معذورہ ہوں, عربی والی دعائیں. لیکن عام حالات میں کبھی کبھی مانگے چاہیے, لیکن کو معمولاً ہر نماز کے بعد آدمی سجدے میں گر کے دعا مانگے یہ سنت ہے. نوافل میں جو سجدے میں مانگیں گے وہ عربک میں ہوگی, اردو میں نہیں ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں امریکہ میں ایک یہ ہے کہ
میرج یہاں شادی کرتے ہیں اس کے لیے گرین کارڈ کے لیے، اور بہت آج کی تفصیلات آپ کے اندر ہوگی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی شرعی اعتبار سے معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی جب شریف مقصدات پورا کر لیا جب وہ قبول جو گواہوں کی مدد سے یہ یہاں پہ کہ یہ جب جاتے ہیں وہاں پر فرض کر لیں وہاں کے پاس سب کرسچنز ہیں تو لوگ زیادہ، جیسے وہ جج خود ہوگا، ایک آدھا فارمی ہو گئے تو 2 لوگ تو ہو گئے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم. ان کے سامنے انہوں نے کہا جہاں تم میاں بیوی ہو، انہوں نے کہا ہاں تم میاں بیوی ہیں، تو اس سے نہیں ہوتا. تو اچھا اس کے بعد پھر جب وہ باہر آ گئے نا، لڑکے نے پھر جا کر کہا لوگوں سے کہ بھائی یہ ہم نے اپنے پیپر میں میرج کر لی، اور تو پھر وہ بھی پھر نہیں ہوگا. تو گیا اگر وہاں پر 2 مسلمان جیسے کہ لڑکا اپنے 2 دوستوں کو لے گیا تو پھر تو ہو جائے گی نا پھر جب ایجاب قبول جج کرے گا تو وہ جج نہیں، یعنی جج کو یا تو وکیل بنا دے، اور وکیل بنا نہیں، مجھے یاد نہیں کہ مسلم کو وکیل بنانا ہو جائے گا، مجھے پتا یاد نہیں، لیکن یا تو وکیل بنا دے یا یہ کہ خود کرے کہ ایک کہے تو میں تم سے نکاح کیا، دوسرے سے میں نے قبول کیا، اور 2 مسلمان گواہ موجود ہیں. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، دونوں ہی جاتے ہیں، لڑکی اور لڑکا دونوں ہی ہوتے ہیں، اور جج تو صرف بلواتا ہے کہنا کہ دونوں ہی بولتے ہیں، بولے 2 اگر 2 مسلمان گواہ. تو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں کبھی. ایک آدمی پوچھا تھا کہ مطلب وہ جج کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یو آر ہسبینڈ وائف. جج ان کو نکاح کا نہیں پڑا، جج تو ان کو بولتا ہے ٹھیک ہے تم ان سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو، تو صرف وہ بولتے ہیں ہمیں راضی ہو چلنے چاہیے، بولا ایگزیکٹلی. تو یہ ٹھیک ہوگا اگر یہ نکاح کیا قبول کیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب اتنا کہا کہ تم راضی ہو نکاح کرنے کے لیے، اس نے کہا میں راضی ہوں، اس سے نہیں ہوتا. اس میں ایک شک یہ ہے جی کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو جج کے قانونی طور پر تو ان کا ہو گیا، لیکن ان کے اپنے دماغ میں، وہ لڑکے کے دماغ میں خصوصاً یہ ہوتی ہے کہ یہ خاص وقت کے لیے ہے، محدود وقت کے لیے کرتے ہیں. زبان سے نہیں کہتے لیکن زبان سے نہیں کرتے، ہاں بلکہ لڑکی کو اکثر پتہ ہوتا ہے، اگر لڑکی کو بھی نہ ہو اس لڑکے کے دماغ میں یہی ہے کہ خاص وقت تک مجھے جس دن اپنا کار مل جائے گا اس وقت سے نکاح فسخ ہوگا. کیا جی تو اس میں صورت یہ ہے کہ اگر ایجاب و قبول شریف رعایت کے مطابق ہو گیا، پوری بات اچھی طرح یاد رکھیے کہیں جگہ ادھر مس نہ ہو جائے، ایجاب و قبول شریف رعایت کے مطابق ہو گیا، 2 گواہوں کی موجود تھے، اور زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ یہ نکاح جو ہے تھوڑا وقت تک کے لیے ہے، اگرچہ دل میں نیت ہے تو نکاح ہو گیا، سمجھ نکاح ہو گیا، لیکن یہ نیت رکھنا کہ بھائی ہم اس کام کے لیے کر رہے ہیں اور چند دنوں کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، یہ مکروہ ہے. کھلے اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ کھلا متا جو ہے وہ ہوتا ہے در حقیقت 3 فرق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ متا جو ہوتا ہے اس میں گواہی شرط نہیں، گواہ ہونا کو ضروری ہے. دوسری فرق یہ ہے کہ وہ نکاح کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوتا، مدعے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا کتنے دن میں یہ مدعا کروں گا. تیسرا یہ کہ اس میں مدت متعین ہوتی ہے، یہ فلاں مدت زبان سے اتنی مدت کے لیے میں تم سے مدعا کرتا ہوں، وہ بالکل باقی ہے. 3 چیزیں الگ الگ ہیں سمجھ لیجیے، ایک متا، ایک نکاح موقت، ایک یہ تیسری صورت کہ دل میں نیت ہے بعد میں طلاق دینے کی، اگرچہ نکاح کے آخر میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تینوں کے احکام الگ الگ ہیں. متا بالکل باطل ہے. نکاح موقت وہ ہے کہ لفظ نکاح کا استعمال کیا، گواہ بھی 2 موجود ہیں، متا میں تو گواہ بھی نہیں ہے، نکاح کا لفظ بھی نہیں ہے. نکاح موقت میں گواہ موجود ہیں اور نکاح کا لفظ بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ قید لگا دی کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں 2 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں نکاح ہو جاتا ہے اس میں بھی، لیکن وہ جو شرط لگائی 2 مہینے والی وہ شرط باطل ہو جاتی ہے. شرط باطل رہتی ہے، اس شرط کی پابندی جائز ہے. تیسری شکل وہ ہے جو اب بتائی کہ نہ اس میں نکاح کا لفظ بھی ہے، 2 گواہ بھی ہیں، اور مدت بھی زبان سے نہیں کہی گئی، دل میں صرف نیت ہے.
تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ نیت رکھنا مکروہ ہے کراہت۔ اگر نکاح کے وقت جو ہے وہ شرط نہیں لگا لیکن اگر کسی وقت وعدہ کر لیا تو پھر بھی آخر میں تو وہ بھی وعدے کا وہ وعدہ کرنا جو ہے یہ ان وعدوں میں سے ہے کہ جو جس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہاں پیپر میرج جو ہے لڑکے نہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، تو اگر ایک مسلمان لڑکی کسی سے پیپر میرج کرے اس طریقے سے تو اس میں کیا قواعد ہیں اور کیا؟ ابھی وہی بات آپ نہیں کر سکتے، یہی بات ہے۔ اگر ہم تفصیل بتا دیجیے گا مفتی صاحب ایک اسی سلسلے کی اور وہ یہ مفتی صاحب کے مطلب ایسا ہے کہ فرض کریں کوئی صاحب آپ کو گرین کارڈ مل رہا ہے یہاں، اچھا اگر وہ آن پیپر یہ شو کر دیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، تو اگرچہ ان کی اہلیہ پاکستانی میں کیوں نہیں ہے وہ ان کو انہیں کے ساتھ مل جائے گا گرین کارڈ یہاں، جیسے مطلب جیسے مگر بیوی ہے شادی شدہ ہے، بیوی شادی شدہ ہے، بیوی واقعی بیوی ہے یا ویسے واقعی میں بیوی واقعی میں اور یہ کہہ دیا اس نے کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی جی مطلب اسلامی کے لیے مطلب صحیح طور پہ ہم نے شادی نکالنے کے اس میں یہ اگر امیگریشن والے کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ اگر آپ نے 3 سال پہلے اگر آپ نے شادی کی ہے اور تب تو آپ کو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کو مل جائے گا، لیکن اگر 3 سال سے کبھی کم مدت میں کی ہے تو پھر آپ کو وہ نہیں مل پائے گا۔ اب وہ شوہر صاحب یہ کرتے ہیں، اگر یہ کرنا چاہیں کہ کراچی میں کسی سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمارا نکاح نامہ جو ہے وہ صرف اس کیس کے لیے آپ ایک مطلب 3 سال کے اوپر کا بنا لیں، تو اب مجھے اس میں کسی کو ضرر نہیں ہو رہا ہے، مطلب ظاہر طور پہ اور اس آدمی کا کام ہو جا رہا ہے، تو کیا یہ ان جھوٹوں میں سے ہوگا جو بالکل حرام؟ بالکل ہوگا، اس لیے ہوگا ایک تو غلط بیانی ہے صاف واضح طور پر، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ عام طور سے اس سے لوگوں کو بہت غلط برتتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک کی میں سکون اختیار کرتے ہیں چاہے مسلم ہو ہے تو عملاً ہم اس ملک سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے قوانین کی پابندی کریں گے، اگر آپ یہ معاہدہ نہ کریں تو آپ کو سکونت کی اجازت دیں گے، چاہے آپ ویزا پر آئیں چاہے گرین کارڈ پر آئیں چاہے سٹیزن کی باتیں کریں، لیکن عملی معاہدہ ہوتا ہے ملک سے اس بات کا کہ ہم تمہارے قانون کی پابندی کریں۔ یہ قانون کی پابندی اس وقت تک لازم ہے جب تک کہ کوئی قانون آپ کو کسی گناہ پر مجبور ہے، اگر کوئی قانون گناہ پر مجبور کر رہا ہے پھر تو لا تعالی لمخلوق کی ماتحت خالق، لیکن جب تک گناہ پر مجبور نہیں کر رہا اس وقت تک اس قانون کی پابندی لازمی ہے، اس وجہ سے کہ اگر قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو خلاف ورزی ہوگی معاہدے کی جو ہم نے کیا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، یعنی ایک جھوٹ اور دوسرے قانون کی خلاف ورزی، لہٰذا اس کے نتیجے میں معاہدے کی خلاف ورزی، تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ اور اس پہ اگرچہ کسی کو ضرر نہیں ہے، اگر کسی کو غلط بیانی میں ناجائز ہونے میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی کو ضرر پہنچے۔ دوسرا ایک اور بڑا یہاں کا ایک گرم مسئلہ ہاٹ ایشو ہے، وہ یہ مفتی صاحب ہم نے اشارہ بھی کیا تھا آپ اس دن کہ وہ خدا کا مسئلہ ہے، وہ یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، تو تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں پھر آپ براہ کرم سکتے ہیں۔ وہ یہ مفتی صاحب کہ یہاں ڈیوورس بہت ہو رہی ہیں، صبح شام ہو رہی ہیں یہاں سے۔ اب شوہر اگر طلاق نہیں دینا چاہتا اپنی بیوی کو تو بیوی کسی بھی امام کے پاس جاتی ہیں، وہ امام صاحب وہ فرض کر لیں، انہیں بہت احتیاط کی تو وہ یہ کرتے ہیں کہ شوہر کو 3-4 دفعہ فون کیا کہ بھائی تم آ جاؤ، اور شوہر نے کہا کہ ہم تو بزی ہیں ہم تو نہیں آ پائیں گے، تو پھر وہ ایک اور ڈیٹ انہوں نے دی ان کو، مطلب یہ بہت محتاط طریقہ ہوتا ہوں جو یہ انہوں نے کہا، پھر اس نے کہا بھائی ہم تو نہیں آئیں گے، پھر انہیں تیسری مرتبہ کہا کہ آ جاؤ نہیں نہیں آئیں گے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم تیسری مرتبہ نہیں آؤ گے تو ہم تمہاری بیوی کے درمیان کھلا کرا دیں گے، تو اس نے کہا ٹھیک کرا دو، تو تم کو تو اختیار ہی نہیں ہے تم کیوں کرا دو، امام صاحب نے نہیں میں کرا دوں گا۔ تو تیسری چوتھی پیشی کے بعد جب وہ حضرت شوہر پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے امام صاحب نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا خلا کا، جس کو لکھا ہوتا خلا سرٹیفکیٹ، وہ اس کو دے دیا، اس نے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے بعد تم شادی کر سکتی کسی اور سے۔ تو اب وہ کوئی صحابہ یا کوئی شوہر وہ سرٹیفکیٹ لے ہم لوگ پاس آ جائیں
تو ہم لوگ کیا موقف ہونا چاہیے, کیا بتائیں گے وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا دوسرا اس کا سوال کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکی خلا لینا چاہے تو یہاں کی طریقے سے لے سکتی ہے امریکہ میں؟ بات یہ ہے کہ میں پہلے دوسری سوال کا جواب دے دوں تو اس کے پہلے سوال کا جواب اس کے بعد انشاءاللہ سے متبادل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ خلا کے بجائے در حقیقت عورت کو حق ہے فرض سے نکاح کا بات کرتا ہوں. اور خلا میں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ مہر جاتا ہے اس کا, اور فرض سے نکاح میں مہر بھی نہیں جاتا, مہر بھی ملے گا اس کو, لیکن اس کی چند خاص صورتیں ہیں جن میں فرض سے نکاح ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہ شوہر جو ہے وہ متعلق ہے, مسئلہ اس کا نہیں دے گا, خبر کی نہیں کرتا, یا یہ کہ مثلاً وہ ہو گیا خود خبر ہو گیا, یا مثلاً یہ کہ وہ امپورٹنٹ ہے, یا یہ کہ وہ جگہ پر زیادہ بہت شدید مار پیٹ کرتا ہے جس سے کیا اس کو بہت شدید فرق ہوتا ہے مار پیٹ میں, یا مجنون ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, یا مقبول تو نہیں ہوا لیکن ایسی جگہ چلا گیا ہے چھوڑ کر کہ اب اس کے سے رابطہ رکھنا اور اس کا حقوق کیا جائے گی تقریباً ناممکن ہے. یہ سب صورتیں ہیں جو بھی رہنا چاہیے مقبول. ان صورتوں میں سے کوئی اگر صورت ہے تو اس کا اصل طریقہ تو یہ تھا کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ کیا جاتا اور پھر وہ کارروائی کر دینے کا فیصلہ تھا. یہاں پر مسلمان حاکم جو ہے تو اس واسطے ایسے موقع پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک جماعت علماء بنا کر علماء ہوں, اس میں کم از کم ایک عالم ضروری ہوتی ہے, کافی دیندار لوگ ضروری ہونے کرتے وہ ہوں تو وہ وہی کارروائی کریں جو حاکم کرتا ہے. یعنی یہ کہ پہلے اس کو نوٹس جاری کریں شوہر کو, اگر وہ شوہر آ جائے تو یہ نہ جب طریقے مذکور ہے آپ سمجھانا فرمائیں ہوں تو ان طریقوں کے مطابق کارروائی کریں. اگر فرض کو نہیں آتا تو پھر اس کے بار بار کے یقین حاصل کرنے کے بعد اس کو اطلاع پہنچ چکی ہے اس کے باوجود نہیں آ رہا تو ایسی صورت میں اس کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, بشرطے کہ عورت جو ہے پھر اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کرے, اور ثابت کرنے کے بعد پھر یہ جماعت جو ہے یہ پنچایت یہ اس کا نکاح کرتا ہے یا طلاق دیتے ہیں, جس کا مفصل طریقہ یہ ہے طریقہ. اس کو کھلا نہیں بولیں گے, نہیں اس کو بس پنچایت ہونی چاہیے, پنچایت انعام نہیں کر سکتا ایک آدمی 2-4 آدمی کو. مولانا اس میں یہ ہے کہ ویسے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک عالم کا ساتھ میں ہوتا ہے بہت ہی یعنی کافی اور کافی ہو جاتا ہے. یہاں کے اعتبار سے جو ہے نا جو یعنی جیسا کہ ہم لوگ روزانہ مرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم جو ہے نا وہ اپنے اعتبار سے بہت ہی یعنی گڑبڑیاں کرتا رہتا ہے. تو اس کمیٹی میں متعدد علماء ہوں, مطلب 3 علماء. اس وجہ سے اگر ایک علماء ہے تو جیسا کہ بھائی میں ایک عالم ہوں اور یقین ہو گیا ہم نے مل کر کے فیصلہ کر دیا تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا حالات کے اعتبار سے 2-3 ایک عالم کا بھی ہونا اس وقت کافی ہوگا جبکہ وہ آخری فیصلہ اس عالم کے ہاتھ, دوسرے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں ضرور, لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے آخر میں تاکہ وہ سمجھے کہ شرعی تقاضا کیا ہے. مطلب عالم ہی ہے الٹی سیدھی اگر فیصلے دار اسی وجہ سے ایک عالم کی جگہ 2-3 عالم ہوئے تو اس میں اور 2-3 دوسرے لوگ بھی ہوں تاکہ جو ہے مسائل کو سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے غور کریں. تو اگر اس طرح کیا جائے تو اصل طریقہ ہی ہے. اب جو دوسرے لوگ کر کے آ رہے ہیں, خلے کا تو کوئی جواز ہے نہیں جب تک اس کا اور موجود نہ ہو, لیکن ان یہ طریقے ہو سکتے ہیں. ان طریقوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے تو جس شخص نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے تو آیا ان بنیادوں میں سے کوئی بنیاد پائی جا رہی تھی یا نہیں جو سب سے نکاح کے لیے ہوتی. اگر ان میں سے کوئی بنیاد پائی جا رہی تھی اور کارروائی بھی اس نے جو کی ہے وہ باعث درست ہے تو اس صورت میں شرن کرنی چاہیے تھی, اور اس کارروائی کرنے کے بعد اس نے خلا کیا ہے تو آپ لفظ خلا کو نظر انداز کر دیجیے, اس کو پھنس کرنے کا سمجھ لیجیے. یعنی
فرض کیجیے کہ ایک شخص تھا شوہر وہ متعنت تھا اور متعنت ہونے کی بنا پر اس نے عورت چلی گئی تھی اور اس نے خلا کی درخواست دی تھی. اگرچہ خلا ضرورت نہیں تھا لیکن قصد نکاح کی بنیاد موجود تھی اور اس نے امام نے متعنت کے سلسلے میں جتنی کارروائی ہونی چاہیے تھی شرعاً وہ ساری پوری کی. ٹھیک ہے. لیکن جب فیصلہ صادر کیا تو بجائے سب سے نکاح کے خلاصہ کر دیا. سب سے نکاح کے بجائے اس نے کہہ دیا کہ میں کھلا کرتا ہوں. تو آپ کھلا کے لفظ کو نظر انداز کر دیجیے. آپ سمجھیے کہ سب سے نکاح ہو گیا اور اس صورت میں دوسرا نکاح کرنا ضرورت ہوگا. اس میں اگر ایک صاحب ہیں جو بتا دو خود عالم نہیں ہے لیکن اپنے زیر اثر حضرات میں وہ عالم سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر باہر کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عالم نہیں ہے تو پھر ان کا کیا ہوا جو خلا ہے تو وہ تو پھر کیا رہے گا. ہم اس کو فرض بھی سمجھیں وہ امام ہیں لیکن بحیثیت عالم وہ عالم نہیں ہے لیکن وہ صرف امام مفسر و حافظ ہیں اور کچھ اور کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہے تو اکیلے نے کر لیا. تو اب چلیں اگر ہم آپ کے ارشاد کے مطابق اگر ہم اس کو فرض بھی سمجھیں تو کیا پھر ہم کیا کریں گے مطلب پھر ان کے فیل کو ہم وہ کیا کہیں گے. اکیلے ایک آدمی نے کر لیا جو عالم بھی نہیں ہے اس کو تو ماننا چلے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کہ عالم آدمی ہے اور اس نے تو یہ سب کام کیا ہے جو صلاحیت پوری کیا جائے. جب عالم نہیں ہوگا تو وہ کبھی نہیں کرے گا یہ سب. اس کو تو عورت کے لیے جو ظلم ثابت کر رہا ہے اس کے لیے گواہ بھی اس کو مانگنا چاہیے کہ آپ اپنے ظلم کے لیے تو اس کو ماننا نہیں چاہیے. ہم اسے والا پھر وہ جو آپ جو پوری تفصیلات ہیں تو فرض کرنے کے لیے لڑکی نے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے تو کھلا کر دیا تو کم سے کم آپ لوگ اس کو فسخی مانیں تو ہم ایسے نا مانے جب آدمی کا اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے. پھر جواب آپ کہہ رہے ہیں کھلا کے بجائے فسخ کریں جی تو بڑے الحمد للہ آسان کر دیا آپ نے. تو اس کے ساتھ ایک اور کچھ اور سوال اگر ہو تو نہیں وہ ہمیں دیا جی مختلف ایک اور تھا اس میں کہ یہ جو پرفیوم ہے اس میں الکوہول ہے اور بھی چند چیزیں ہیں جس میں الکوہول ہے لیکن اگر اس کے الکوہول کی ماہیت بالکل بدل گئی ہے اس میں تو اس کے سلسلے میں آپ کیا یہ ہے کہ ماہر وجہ تو بدلتی نہیں ہے ہمیں کرنی چاہیے لیکن الکوہل جو ہوتا ہے وہ در حقیقت جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے وہ سنتھیٹک ہوتا ہے تو وہ ناپاک الکوہل وہ ہوتا ہے جو کھجور یا انگور سے بنایا جائے. جو کھجور انگور کے علاوہ کسی اور سے بنایا جائے وہ ناپاک نہیں ہے. لہٰذا جو جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کسی بھی محلول کے بارے میں کہ اس میں کھجور انگور کا الکوہل پڑا ہے تو اس وقت تک اس کو پاک سمجھتا ہو سکتا. لہٰذا یہ جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے الکوہل یہ اور اس کی وجہ سے پرفیوم ناپاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ہے پاکی ناپاکی کی بات. جہاں تک اس کے استعمال کا تعلق ہے کھانے پینے کے سلسلے میں تو چاہے وہ سنتھیٹک ہو یا اصلی کا انگور اور کھجور کا دونوں صورتوں میں اگر غذا کے اندر وہ داخل ہے تو وہ غذا بلا ضرورت دوا کی ضرورت کے بغیر استعمال ہوتا ہے. یعنی سنتھیٹک الکوہل جو ہے جو آج کل زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں لیکن اس کا کھانے میں استعمال بلا ضرورت چاہیے. اسی سلسلے میں کھجور انگور کا جو ناپاک ہوتا ہے وہ کھجور انگور کا ہوتا ہے وہ ناپاک. ایک ہوتا ہے ملاد سے جو گڑ سے بنتا ہے شوگر سے جو ہے نا اس سے بھی جو الکال بنتا ہے تو وہ کیا ہوا آپ انگور بول رہے ہیں وہ بھی ناپاک نہیں ہے. وہ
اچھا नापाक सिर्फ वो होगा जो اس کو اگر لوگ کھاتے ہیں مولاسس کو हाँ تو اس میں نشا بھی آتی ہے مولاسس سے. آپ کو پتا ہوگا شوگر کین سے جو ہے نا مولاسس بنتا ہے. میں نے جو بات کہی وہ سمجھے نہیں آپ. جی بولیے. میں نے کہا کہ جو کھجور انگور کے علاوہ جتنی چیزوں سے الکوہل بنتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. جی سمجھ گئے؟ یعنی کپڑے کو لگ جائے گا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا لیکن کھانا جائز نہیں ہوتا بلا ضرورت. دوا کی ضرورت میں جائے گا لیکن ویسے بلا ضرورت جائے گا. یہ ہومیوپیتھ میڈیسن جو ہوتی ہے لکوڈ فارم میں یہ اس سلسلے میں آپ کو یہ استعمال جیگا جو ہے دوا کے بھی جو اس کو لکھا ہوتا ہے 98% الکوہل. کیا یہ دوائیاں ویسے جواز تو ہے دوا کے لیے جواز تو ہے لیکن احتیاط کرے اس کو سکتا ہے. اور ایک سوال ہے ایک صاحب جو ہے نا کچھ ہربل میڈیسن کھاتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کچھ پتا نہیں گردوں کی پرابلم ہے یا پروسٹیٹ کی پرابلم ہے تو اس میں جو ہے شوگر کے گردے ملے ہوئے دوا کی طرح کھا رہے ہیں دوا کے طور پہ کھا رہے ہیں تو کیا ان کے لیے شوگر کے گردے یا شوگر کے گردوں سے کچھ بنایا ہے انجیر سے جو ہے دیکھیے اس میں دوا کے لگا کھا رہے ہیں اس کو تکنیک کا جب تک کہ پتہ نہ ہو شوگر کے گردے اگر اس میں شامل ہو کر اس کی ماہیت بدل جاتی ہے تو جائز ہوگا. لیکن اگر ماہیت نہیں بدلی تو پھر اس صورت میں وہ جائز نہیں. جو سینتھیٹک اور نان سینتھیٹک الکوہل کی بات ہو رہی ہے تو اس کا استعمال میں جو کوشچن سوال پیدا ہوتا ہے وہ پاکی ناپاکی کا ہی کہ بذات ہی الکوہل کے استعمال کریں. مثال کے طور پر وہ کپڑے پولیس نہیں بھی کرتا ہے پھر بھی وہ الکوہل ہے. تو ایسی صورت میں مطلب کہ آپ کا کیا وہ ہے کہ پھر وہ الکوہل والی پرفیوم جس میں سینتھیٹک ہے وہ استعمال جائز ہے. مطلب کہ پاکی ناپاکی کا کوشچن ہی اس کے اندر خارجی استعمال جو ہے نا وہ اسی وقت ناجائز ہوتا جب وہ ناپاک ہوتا. اگر پاک ہے تو وہ جائز. تو سینتھیٹک الکوہل کا کیا باقی میں پانی میں ڈال دیا کسی نے کہا اور نہانے کے لیے اس کو استعمال کر دیا. ہاں ضروری ہے. ایک کھانے کی ہے اس میں فرض کریں کہ جیسے اس میں کوئی بھی حرام اشیاء ہے لیکن وہ مغلوب ہو گئی ہے مطلب اس کے اصل جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے تو اس کے کھانے میں کوئی قوات ہے نہیں. مغلوب ہونے سے تو جائز نہیں ہوتی. کوئی اگر حرام چیز ہے چاہے وہ تھوڑی سی مقدار ہی تو نہ ہو اتنی ہو کہ بالکل یعنی آخر میں نمک وہ تو سر معاف. لیکن اگر اس کا کچھ مدد بھی مقدار اس میں ہے 1%, 2%, 5%, تو اس صورت میں اگر وہ حرام چیز ہے تو پھر وہ چیز کھانی جائے گی چاہے وہ تھوڑی تو نہ. مغلوب ہونے سے حرام حلال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. البتہ اگر ماہیت بدل گئی تو پھر نہیں. مفتی صاحب ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہے. امریکہ آنے کے بعد ہی آیا لیکن وہ کتاب ہمیں پاس نہیں تھی تو مطلب یہ تھا کہ یا تو قدوری میں تھا یا شرع قائم کہیں تھا کہ یہ ہدایت تھا کہ اگر ایک مثال دی تھی کہ وہ کوئی گدھا جو ہے وہ اگر اس میں گر جائے نمک کے کان میں گر جائے وہی قدر ماہیت تو وہی قلب ماہیت والا ہو جائے گا. تو یہ جو آج کل یہاں پر شارٹیج وغیرہ جو ہوتے ہیں یہاں پر ہر چیز میں جو ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ انزائم اسے جو ہوتے ہیں کہ ویجیٹیبل شارٹنگ اس کے بعد لکھا ہوتا ہے انزائم. ہمارے بچے یہاں کے بچے لوگ نہیں کھاتے ہیں انزائم جو اکثر جو اینیمل سورس سے آتے ہیں تو اس کے اندر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ کس سورس سے لیا ہے تو اس کی مقدار تو بہت کم ہوتی ہے. تو کیا جائز ہے ان لوگوں کے لیے انزائم صرف اینیمل سورسز ہوتے ہیں نہیں نان ویجیٹیبل سورسز ہوتے ہیں. اس میں پتہ نہیں کہ ہے یا ہاں اس میں تو نہیں لکھا ہے کہ ویجیٹیبل ہے نہیں. اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ویجیٹیبل شارٹنگ اس میں جو شارٹنگ یوز کی گئی استعمال کی گئی ہے وہ تو ویجیٹیبل شارٹنگ ہے. اگر اس کے انزائم اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ انزائم تو انزائم کے بارے میں بتایا نہیں کہ ویجیٹیبل سورس ہے یا اینیمل سورس ہے. تو دیکھیے اس صورت میں گنجائش ہے کھانے کی لیکن اس میں ایک اصول یاد رکھ لیجیے اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں مدد ملے گی. اصول یہ ہے کہ گوشت کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے unless otherwise proved. ہر گوشت حرام ہے جب تک کہ آپ کو زن غالب سے معلوم نہ ہو جائے ٹھیک ہے حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے. گوشت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سمجھا جتنی چیزیں اور چیزیں ہوتی ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے unless otherwise proved.
اس کا مطلب یہ ہے جیسا ہڈی ڈالتے ہیں اس کے اندر، ہڈی ڈالتے ہیں شوگر بنانے کے واسطے. نہیں بات سمجھیں گے مطلب گوشت میں مراد ہے جانور کیا جی گوشت میں مراد سے گوشت نہیں ہے بلکہ جانور کا چاہے وہ ہڈی ہو چاہے گوشت ہو چاہے کھال ہو چاہے کچھ چربی ہو سمجھ. لیکن جو جانور کے اجزاء کے علاوہ کی جیسے روٹی ہے ڈبل روٹی ہے اس میں ڈبل روٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر وہ لگا دیتے ہیں کہ آئس کریم ہے آئس کریم کے اندر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ڈالی ہوئی جیلیٹن ڈالی ہوئی. تو جب تک کہ آپ کو غالب سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے اس وقت تک آپ کے لیے کھانا جائے. یہاں پر اکثر جیسے انزائم اور جیلیٹن غالباً یہی ہوتا ہے کہ پورک سے آتا ہے کیونکہ ایزی وے ٹو گیٹ آسانی سے مل جاتا ہے. اب اگر غالب گمان یہی ہے اور حالات یہی پتہ چلتا ہے کہ یہیں سے ہوگا کیونکہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں غالب گمان ہو جائے اگر کسی چیز کے بارے میں جس میں بنا حرام چیز پڑی ہوئی ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے روٹی ہے آئس کریم ہے چاکلیٹ ہے کافی ہے اس میں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہے تو آپ جتنے یہ کریں گے کہ وہ حلال ہے. کوشر فوڈ کے لیے یہاں پر اکثر یہ ہے کہ ہم کوشر فوڈ کر کے ہمیں غیر مسلم کہتا ہے کہ کوشر ہے تم کھا سکتے ہو. اس کا کوشر کلیم کیا ہوا کہ تک کوشر ہے وہ کس حد تک ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں چاہے سفر میں ہوں چاہے اپنے مکانی رہنے والے ہوں. کوشر کا الفاظ میں ایک دائرے کے اندر ایک نشان لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے جائیے اور کھاتے جائیے لیکن یہ سرٹیفائی کرنے والا جو خود غیر مسلم ہے کیا اس صورت میں ہمارے لیے کیا بات یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ ذبیحہ کرنے کے اندر وہ صحیح شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن اب پوزیشن کیا ہے قابل ترین یہ مجھے معلوم ہے. جب تک یہ بات تھی کہ وہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ لحاظ کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ذبح کرتے ہیں اور رجب بھی کھاتے ہیں. مگر ابھی میں اسے 3-4 دن پہلے ڈاکٹر ہاؤس کیا تھا میں تو وہاں انہوں نے مسلمان نے بتایا اللہ ایک آدمی نے کتاب کو یہودی جو ہے پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے اور جو رجب تو کاٹتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. تو مجھے معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں ایک چیز یاد کرنی تھی کہ کچھ مہینے پہلے ان کے جو سینیگال ہوتا ہے وہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا تو وہاں ان کا جو ربائی تھا اس سے میں نے خود پوچھا میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ جو تم دبا کرتے ہو تو اس میں اللہ کا تو نہیں کہتے لیکن اپنے گاڈ یا تو اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگ تو نہیں کہتے ہم کہیں جو ربائی بھی کرتے ہیں وہ کچھ نام لیتے ہیں تو اس نے کہا نہیں ہم نام نہیں لیتے. اس نے کچھ کہا تھا کہ کچھ ان کے ایک کوئی ورڈ ہے وہ پڑھتے لیکن ہمیں اس کا کیا مطلب اس نے کہا اس کا ورڈ اس کا مطلب کہیں گاڈ یا مطلب اللہ گاڈ کچھ نہیں ہے اس کا مطلب. تو ہم نے کہا تو کیا اس کو کیا کہتے ہو کہ ہم اس کو کوشر کہتے ہیں تو وہ اس کا بھی یہ مطلب ہوا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کا نام یا گاڈ کا نام نہیں لیتے ہیں. اس بات سے جب یہ بات مجھے معلوم ہو جائے تو ان کا ذریعہ تو اسی وقت بنا لینے کو اللہ کا نام مشین سے جو بات کا یہاں پر ایک تصور ہے کہ مشین سے جو کیا جاتا ہے بہت سے لوگ کہنے والے ہیں کہ دنیا کو جو ذریعہ مشین سے جو ہے اس پر اللہ پر اس کی رفتار اتنی ہے کہ وہ ہر جانور پر اللہ پر نہیں کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شروع میں اور آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہر جانور پر تو اس قسم کی ذریعہ دیکھیے جہاں تک چکن کا تعلق ہے چکن کا میکینیکل ہاؤس میں نے خود دیکھا ہے اور جو وہاں ٹورانٹو میں میپل لاج اور اس میں مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے مشین سے. تو اس کا جو میں طریقہ دیکھا اس میں اگر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا انہوں نے وہ مشین کو ذبح کر دیا گیا وہ اتنا پڑ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہ ایک ہر جانور پر نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ خود ذبح کرنے والا نہیں.
मशीन लेकर आती है लाइन में, कन्वेयर बेल्ट होती है, वो लेकर आती है। बीच में उसमें मशीन लगाई हुई है कटने वाली, तो वहां से जब वो गुजरता है तो वो मशीन जो है उससे गला काट देती है। तो वो इतनी सी जगह है उसमें गले कटते हैं, वहां अगर 3 आदमी खड़े कर दिए जाए जो अल्टरनेटली हर उसको मुर्गी को अपने हाथ से दबा करते हैं उसमें ला पड़कर, तो रफ्तार में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा। और ये हमने यूनियन में देखी है, यूनियन के लोगों ने यह तमाम किया है, वो मशीन हटाकर वहां पर आदमी खड़े करते, वो उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से वो बैठ आ रही है उसी रफ्तार से चल रही, और 3 आदमी खड़े, एक मुर्गी ऐसे काट, दूसरी मुर्गी दूसरे काट, दूसरी मुर्गी दूसरे और कटते, तो वो हटा 3 आदमी को निकल बढ़ा दो तो हटा दो। जुगा करने के लिए 1 आदमी का काम होता है तो 3 लगा लो, और दूसरे 3 दे तो बढ़ा लो। लाइन निकाल ये भी करते कि वो इंसानी हाथ से काटने मशीन के बारे में कोई कुल्ली कार्य नहीं किया जा सकता। अगर फंसरों कोई ऐसी मशीन है कि जो इंडिविजुअली काटती है और इंडिविजुअली काटते बिस्मिल्लाह पढ़ते किसी ने मशीन चला दी और इंडिविजुअली उसने काट दिया तो वो भी हलाल हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह होता है, वो जो मशीन है वो इकट्ठी गई उसको एक साथ काटती है, तो इस बात को इसलिए मैं देखना भी चाहता हूँ कि क्या तरीके का होगा। एक काटती हो तो अगर बिस्मिल्लाह रहमान बोल के मशीन ऑन किया, अगर किसी एक आदमी ने कई सारी मुर्गियाँ एक साथ काटे एक ही छुरी से अगर उसने जो कई सारी मुर्गियाँ काटी तो वो उसमें ये फक़हा का इख्तिलाफ है कि अगर एक छुरी से कई आदमी कई ज़बह करती तो आया वो जायज़ हो भी नहीं हो। तो लेकिन ये जो ज़बह करने वाला वहाँ एक आदमी है, उसका अमल जो है दोनों के ऊपर पहुँचा है, इसी का अमल बखलाफ का मशीन से, तो मशीन से स्टार्ट की तो मशीन खुद चली और चलकर फिर उसने कई को काट दिया गया था, उसको उस पर काट करना मुश्किल था। सर इसी सिलसिले का एक सवाल था, अगर क्रिश्चियन जो है अगर वो हम लोग सामने फतेह एक मुर्गी को हलाल करता है, वो ये कहता है चलो हम इन द नेम ऑफ गॉड कहते हैं और करके फिर वो 3 लगे काटता है, फिर वो ना फिर क्या फिर ज्यादा लाल लगेगा। क्रिश्चियन अगर इसलिए हलाल नहीं हम कहते हैं कि वो अल्लाह का नाम नहीं लेते और रजा से तरीके से नहीं काटते। अगर ये 2 शर्तें पूरी करते तो क्रिश्चियन का है, यहूदी का है, हिंदू का अल्लाह का नाम है, बल्कि अंदर है गॉड का यहाँ पर बड़े दिन है वो जान भूल गया भूल के हो गया कोई मतलब इसके दिल में है। तो इसी सिलसिले के माफी हमको याद आ गया थे ये ज़बीहे का तो अलग, उसके अलावा ये जो मफ़क़ूदुल ख़बर कर रहा है शौहर के मफ़क़ूदुल ख़बर, मतलब उसमें जो है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो फतवा 4 साल वाला, तो मुख्तलिफ इसमें आजकल मुफ्ता भी कॉल ही है ना 4 साल का। हाँ है, तो मगर उसमें बेहतर यह है कि उसको ट्रीट किया जाए गायब गैर मक़बूल। आजकल 4 साल का इंतजार भी मुश्किल हो गया, गायब गैर मक़बूल ट्रीट करके उसका अदम नाम नफ़्क़ा की बुनियाद पर निकाह करता है, तो उसमें 1 महीना का भी काफी। लेकिन अदम नाम नफ़्क़ा जो है ना, बाद मतलब आदमी ऐसा करता है बैंक में पैसे रख जा रहा है, उसको खाना पीना मिल रहा है लेकिन गायब रह रहा है, फिर मक़बूल की जरूरत फिर मक़बूल की जरूरत। तो इसमें जो है मफ़क़ूद का तो वो 4 साल का मुफ्ता भी कॉल है ना, तो उसमें अच्छा हाँ यहाँ पर जो है जो पिज्जा वगैरह अक्सर वो लोग खाते हैं, तो जाके जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो वो लोग इससे पहले जो इस्तेमाल करते हैं चुमटे वगैरह, तो वो फोक वगैरह लेने में इस्तेमाल करते हैं लोग। तो अगर फिर दूसरा में जाके नुकसान बोला कि भाई मैं जो है वो नहीं खाता, मेरे को वेजिटेरियन पिज्जा चाहिए, तो उसी को इस्तेमाल करते हैं लोग। तो अगर उस पर लगा हुआ है फोन का गोश्त तो उसको बोलना चाहिए कि साफ करके रखना है। ये मुफ्ती साहब नामी से आपसे मौलाना इतालुर रहमान साहब नामी से मैं कमर की तकलीफ की वजह से ऊपर बैठता हूँ।
دارالکفر، دارالحرب اور دارالاسلام اس کی تاریخ اور پھر یہ کہ ابھی اس تاریخ کے لحاظ سے ملک دارالکفر میں یا دارالکفر دارالحرب ہے جی، اور یہ دارالکفر ہے دارالحرب کی. تو پھر اس میں قیام کیا ہے، کیا مسلمان کا کہ اس میں اگر کہ وہ آتا ہے صرف اپنی پیشے کے لیے، ڈاکٹر کی یا انجینئر کی، اور کا وہ کاموں تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے، تو اس کا شرعی جواز ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو اس بات کا اطمینان ہے کہ میں خود اور میری اولاد وہ دین کے احکام پر قائم رہے گی اور ہم اپنے سارے دین کو برقرار رکھ سکیں گے، میں اپنے بچوں کو صحیح دینی تربیت دے سکوں گا، تو جائز ہے. لیکن اگر اس بات کا ذرا بھی اندیشہ ہو، اس بات کا اندیشہ ہو تو میں خود قائم نہیں رکھ سکوں گا یا بچوں کو کی دینی تربیت نہیں کر سکوں گا، پھر مستقل سکون سے اختیار کرنا جائز ہے. اور مستقل سکون سے اختیار کرنا جس وقت جائز ہے وہ بھی کراہت کے ساتھ ہے. میرے فقہاء کرام میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنے وطن کے اندر اس کو اچھی خاصی آمدنی تھی مناسب، لیکن صرف مال بڑھانے کی خاطر کسی دارالکفر میں دارالحرب میں جا کر آباد ہو رہا ہے تو ایسا کرنا نہ جائے، صرف پیسے بڑھانے کے، جبکہ اس کو وہاں پر مناسب آمدنی تھی، کسی کو وہاں نہیں تھی اور آپ کو وہاں روزگار نہیں ملا، یہاں روزگار حاصل کیا. مفتی صاحب یہ نماز پڑھتے ہو گئے نا آپ، جب ہاتھ باندھتے ہیں تو کعبے کی طرف ہاتھ کر کے اٹھنا ہے، تو آپ بتائے تھے اس سے پہلے، تو ہم جب کرے تو سب لوگ دیکھ رہے کہ بھائی کئی عجیب فائدہ کا آ گیا ہے. جی عجیب گانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جی عجیب گانے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب بہت ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا کہ آخر میں جو مسلمان ہوں گے نا اس کو لوگ کہیں گے عجیب آدمی، دوبارہ ربا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے میں خوشخبری دی ہے کہ جس کو کوئی شخص دین کی وجہ سے عجیب کہے تو وہ خوشخبری کے لائق ہے، قابل بات ہے. اس کی پرواہ نہ کیا کریں عجیب بنتے، جو صحیح کام ہے وہ کریں، کوئی عجیب کہتا ہے کرتا ہے بہت اچھی بات. اور ایک مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو پتا ہے کسی مسجد کا جو ہے ڈائریکشن قبلے کا جو ہے تھوڑا ٹیڑھا ہے وہ ہے، تو اگر ہم کو پتا ہے اور ہم جو ہے کبھی تھوڑا سا اپنے کو جس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں اگر ہم کرے تو غلط ہے، یا سب کے سامنے پڑھنا چاہیے، اس کو اگنور کر کے سب کے ساتھ نہیں پڑھنا، تھوڑا بہت اگر اتنا ہے جیسے نماز ہو جاتی ہے تو سب کے ساتھ. اسی طرح سے بہت سے کھانے پینے کی اشیاء ایسی ہے جو مثال کے طور پر مٹھائیاں ہیں یا سجائے، اس کے اندر کوئی ناجائز چیز تو نہیں، لیکن وہ ہندوؤں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے یا کوئی ایسے شخص کی آتی ہے جس کے یہاں طہارت کا اور اس کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، کیا اس کے یہاں کی چیزیں لے کر کھانا؟ میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ یقین جب تک جن غالب نہ ہو اس بات کا جانور کے علاوہ دوسری چیزوں کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل ہوئی ہے یا ناپاک چیز شامل ہوئی ہے یا ناپاک ہو گئی ہے، اس وقت تک ریویو آپ یہی کریں گے تو وہ جائز ہے استعمال کریں. جیسے دارالکفر ہو گیا پھر بھی انٹرسٹ کے تو وہی آتا ہوں کیسا بھی کرو وہی کہ نامی کہتے ہیں وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے کہ آپ لوگ بھی کبھی کبھی کہتے تو کیا حالت ہے کر سکتے ہیں کبھی کبھی. ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر یہ دارالحرام میں اس وقت جو ٹیکسس میں جو چوری کے ٹیکسس بھی بچایا تو اس کو جائز نہیں ہوگا، ٹیکسس نہیں بھریں گے یا کم بھریں گے. ٹیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا ایکسیسو ٹیکس ہے جو ظلم کی حد تک آ جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے کی گنجائش. یہاں لوگ سوشل بینیفٹ بھی لیتے اور کام بھی کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، یعنی انمپلائمنٹ کا. ہاں، اور کام بھی کرنا جائز کیسے جائز ہماری مسجد جو میامی میں قائم ہے ابھی اس کے الیکشن میں انتظامیہ بدل گئی. انتظامیہ بدلتے وقت پچھلی انتظامیہ نے نئی انتظامیہ کو اس طرح کیا کہ
مسجد کے ضروری اخراجات کے لیے ہم نے فطرے کی رقم سے قرضے کے طور پر رقم لی ہے، جو ہے 42,000 کی رقم. نئی کمیٹی کو اس نے آگاہ کیا کہ جو ہے عوام سے یہ رقم آپ وصول کریں، فطرے کی مد میں خرچ کریں. اس کے ضامن تو وہ ہے کسی انتظامیہ ضامن ہے، اس نے آگاہ کر دیا ہے. آگاہ کرنے سے نہیں ہوتا، جو اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ امین تھی ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس کو فطرہ دیا، اور اس کو امین تھی اس کی، اور ان کا ذمہ ضروری تھا کہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کر دیا. اب اس نے غلط مصرف پر خرچ کیا تو غلط مصرف پر خرچ کرنے سے وہ ضامن ہو گئی. بطور خرچ کے لیے خرچ کرنا وہ بھی جائز نہیں تھا، اس لیے کہ فطرے کی رقم کو، بالخصوص فطرے کی رقم کو، زکات کی بھی تو پھر بھی کوئی اس میں بھی گنجائش ہو جاتی، لیکن فطرے کی رقم کو جلد از جلد خرچ کرنی چاہیے تھی. تو وہ جو رقم تھی وہ تو اس کو خرچ کرنا تھا. قرض جو لیا وہ قرض جو ہے وہ اس میں خلاف شرع کام کیا تو ضامن ہو گئی ہے، وہ ضامن ہوئی. اگر نئی انتظامیہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو پرانے انتظامیہ ہے اس کی وہ اس طرح خود وصول کرے، عوام کو چندہ دے دو، چاہے کرے اس طرح رکھنا چاہیے. کسی مسجد میں ہے ٹیکس، یہاں پر جو ہے ٹیکس ہوتا ہے مسجد، ٹیکس تو نہیں ہوتا لیکن غلطی سے ٹیکس ہوگا مسجد پہ، اور اس کے بعد وہ ٹیکس لوگ خریدتے ہیں، اس کا انٹرسٹ یعنی سود دینا پڑتا ہے اس کو. خریدنے کا اگر سمجھو ایک گھر ہے اور میں جو اس کا ٹیکس نہیں بھروں تو اس کو کیا کرتا ہے، کوئی دوسرا آدمی جو ہے اس کا ٹیکس خریدتا ہے، خرید کے جو ہے نا اس کو جو ہے کافی اس میں مقدار میں جو ہے نا اس کو سود ملتا ہے اس پہ. تو جب بھی آدمی پے کرتا اس کو ادا کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کو سود پے کرتا ہے، سود اور رقم پے کرتا ہے اس کو. تو جو بھی خریدتا ہے اس کو کافی مقدار میں جو ہے نا پیسے ملتے ہیں. اگر یہ شخص نہیں خرید سکا، وہ اگر اس کو دے نہیں سکا تو اس کی جو بھی جہازت ہے اس کو جو ہے دوسرا آدمی جو بھی خریدتا ہے مال تو اس کو لے سکتا ہے اس کو. تو اسی طرح سے مسجد کی بھی ایک مسجد میں اسی طرح کا ہوا کہ مسجد پہ ٹیکس عائد ہوا کسی کمیٹی کے یونٹ کی طرف سے، اور ٹیکس عائد ہونے کے بعد کوئی صاحب نے اس کو بانڈ خریدا نان مسلمس نے، اس کے بعد اس پہ انٹرسٹ ہوا، اور مسلسل کہا گیا ہے اس کمیٹی سے کہ بھائی ابھی کوشش کرو مت بنو اس کو کیونکہ سود بن رہے ہیں آپ لوگ. تو اس کے باوجود اگر سود بنتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ مسجد کا نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ مسجد میں نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جن لوگوں نے کام کیا وہ ناجائز کام کیا وہ ان کے وہ ذمہ دار ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک مسجد ایک بنائی گئی، اس میں 80% بننے تک تقاضے تھا کہ اس پہ مار دیے تھے مسجد پہ. اس کے بعد اگر معلوم ہو کہ بھائی اس میں مار دیے تھے مسجد کے بلڈنگ پہ، مگر اس کے اوپر جو ہے نا کافی پیسہ خرچہ کیا گیا بنانے کے لیے، تو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنا چاہیے. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جیسے اذان دینے کے لیے اگر بعض حضرات موجود ہیں جو ماشاء اللہ علم بھی رکھتے ہیں تھوڑا، اور ماشاء اللہ داڑھی واڑی بھی ہے اس پہ اور ٹوپی بھی ہے سب چیز ماشاء اللہ. تو اور ایک صاحب جو ہیں جو مطلب حیثیت خود عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے، اور وہ اذان دینا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا ہے؟ کیونکہ مطلب امامت کے سلسلے میں صلاحت ہے لیکن مؤذن کے لیے وہ کہیں نہیں جناب اس کو دینا ہے. لیکن مقدم تو وہی ہوگا جو مطلب وہ مقدم ہوگا، یہ اسی کو اسی کو کرنا چاہیے. لیکن یہ بات طریقے سے نرمی سے سمجھا جانی چاہیے. جو مقرر ہے ویسے بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان چاہے وہی اقامت کرے، یا اگر کہیں مقرر ہے مؤذن تو وہی دیتا ہے جو ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے جس سے دوسرے آدمی کے جذبات میں ہونا. کوئی آدمی اگر یہ کرنا چاہتا ہے اس کو ایک دم سے تم گاڑی بولے ہو تم تمہاری اذان ہے، تو اس سے اس کے وہ ہوگی سمجھا، تو اس کو ذرا طریقے سے قائد دینا. مجھے کوئی صاحب جو ہیں وہ ایسے آدمی کو اقامت کرنے سے روک رہے جس نے بھی اذان دی اور شرعی طور پر داڑھی واڑی نہیں، اور وہ اس لیے روک رہے ہیں جس میں جو سامعین ہیں یا جو مصلی ہیں ان کو بھی اس بات کی آگاہی ہو کہ یہ بات افضل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو روکا ہے. تو کوئی اس میں کہا میں ذاتی طور پر تو اس وقت نہ روکنا پسند کرتا، اس لیے کہ اس میں ایک آدمی کی چوکی ہوتی ہے. اذان بھی اسی نے دی تھی، اب دو چیزیں متعارف جمع ہو گئی.
ایک یہ ہے کہ جس نے اذان دی ہو اگر یہی ہے تو وہی اقامت کرے. دوسرا یہ کہ اب اس کو ایک دم سے اگر اذان تو دے دی اس میں اب اقامت کے وقت اس کو زبردستی روکا جائے تو میں اس کے جذبات اس میں مجروح ہو سکتے ہیں, انتشار پھیل سکتا ہے. اس کے بجائے اس کو پہلے تو پہلے سے علیحدہ سمجھا دیا جائے کہ بھائی دیکھو دوسرے ساتھ موجود ہے اقامت کے لیے چاہیے, نہ یہ کہ مجمع عام میں اس کو کر دیا جائے تو اس سے اس آدمی کی دل شکنی ہوگی جو درست نہیں ہے. باقی یہ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو مسئلہ کسی اور بتا دیا جائے. مسئلہ ایسے وقت نہیں بتانا چاہیے کوئی جبکہ اس کا کوئی ایک معین مصداق موجود ہو اور معین مصداق کو لوگ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ اس کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ کو کسی کی کوئی برائی کا علم ہوتا جو فلاں نے برائی کی ہے تو آپ یہ فرماتے ماں باپ اور اخبار میں فالو نہ کرنا تو بھائی کیا بات ہے, بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس آدمی کو خاص طور پر سنگل آؤٹ کرتے نہیں کرتے تھے. علماء کرام نے اس کے تحت یہی بات لکھی ہے کہ یہ دعوت کے اور اس کے طریقوں میں یہ بات داخل ہے کہ اس طرح مسئلہ نہیں بتانا چاہیے جس سے مجمع کے اندر ایک آدمی سنگل آؤٹ ہو جائے کہ صاحب اس نے غلطی کی تھی اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس سے اس کی دل چکی. مجھے اس میں عرض کرنا ہے کہ فرسٹ جو جن صاحب نے اس کو روکا ہے اگر فرسٹ ان کی یہ نیت ہے ہوگی جو نیت ہوگی اگر کسی نے نیت کی ان شاء اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, لیکن یہ کہ جہاں تک صحیح طریقہ کا تعلق ہے وہ میں یاد کر رہا ہوں. یہ سلسلے میں ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی, میں نے بولا ایک عالم کے منہ سے جب ہم لوگ پڑھتے تھے لکھنؤ میں تو ایک یہ سنا تھا کہ اگر فصل کسی آدمی نے اذان دی ہے اور کسی کو امامت کرنے کے لیے ہو گیا تو وہ خود اقامت بھی کر لے اور میں نے کافی ڈھونڈا کہیں ملا نہیں تو اسی صراحت اسی کتاب میں ہوگی. یہ تو ہے کہ جو اذان سے وہی اقامت کیا ہے یہ حدیث میں ہے, باقی ہے تو وہی پھر امامت بھی کر لیں یہ مجھے یاد نہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ایک روایت. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود اذان دی اور خود اقامت فرمائی خود امامت فرمائی. کس طرح ایسی اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اور وہ حوالہ مجھے ٹھیک ہے لیکن ہے یہ ثابت. ٹھیک ہے مولانا وہ جو اذان کی جو ہوئی تھی نا بات, اب جس آدمی نے اذان دی ہے نا عام طور پہ ہمارے پاس اذان ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد کم از کم 15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جس آدمی نے اذان دی اب جو آدمی روکنے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ شریعت کے مسئلے کو یہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کو یقیناً معلوم ہے کہ جو اذان دے گا وہ اقامت دینے والا ہے. اس 15 منٹ کے وقت میں اگر اس کو اکیلے میں لے جا کر کے سمجھا دیتے اب سب کے سامنے جب بالکل یہ جو واقعہ جب پیش آیا تو وہ ایسا تھا کہ تقریباً چھوڑ دیجیے چھوڑ دیجیے مسئلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو سب کے سامنے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں حق الامکان کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھا دیں, نہ ہو تو اس طرح پر میں عام شرکت کرنا مناسب ہے. عشاء کی نماز پڑھا کر میں 5 منٹ بات وغیرہ کرتا ہوں, میں اپنی دل کی بات ہے کہ میں کس نیت سے کیا وہ اس طرح کے مثال کے اوپر 10 لوگ بیٹھے ہیں, وہ لوگ عشاء میں بھی آتے ہیں اور فجر میں بھی آتے ہیں. ایک آدمی اس میں بیٹھا ہے کہ چاروں نمازوں میں سے آتے ہیں لیکن فجر میں نہیں آتے. ابھی اس 5 منٹ میں نے فجر کی نماز کی فوائد بتایا, میں نے کہا عشاء میں تو اسلام بنا مجموعہ ہوتا ہے فجر میں نہیں ہوتا. ابھی میرے دل میں تو یہ بات ہے کہ یہ آدمی کی بات سن لیں اور اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے وہ آ جائے, اور میں نے مسئلہ تو بیان کیا کہ اس کا مصداق موجود تھا. نہیں کہ مصداق ایسا کہ جس کو لوگ سمجھ لیں کہ یہ شخص کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ لوگ اگر دل میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سب تو آتے ہی نہیں آتے. مطلب کہ جس سے دوسرے کو خلافہ اس کا یہ ہے جس دوسرے کو امبیرسمنٹ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ایک مجمع کے اندر ذریع کیا گیا, یہ صورت ہونی. لیکن کوئی آپ یہ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ عام بات کہی جا رہی ہے اور نصیحت کی بات ہے. نماز کے آگے سے گزرنے کا جو ذکر ہے ہمارے یہاں نماز کے دوران جمعے کے دن خاص کر کے نماز میں کافی بڑی شکل ہوتی ہے, تو عموماً جو صاحبان جو سعودی عربیہ سے یا ان سے جو خاص کر مسئلے کیا وہ کہتے ہیں جی ہر میں بھی سے باقی سے گزرتے کوئی مسئلہ فلان سے نکل جاتی, ان کو روکا جاتا ہے تبھی وہ تو شرعی احکام کے تحت جا سکتے ہیں. میرا بھی محوی سے تعلق ہے اور مسجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے نہیں ہیں, کم ہوتے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, میں اذان دے دیتا ہوں بھی بول دیتا ہوں. تو اگر بعد میں کوئی آ جاتے ہیں اور تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ میں دینا میرے لیے جائز ہے یا دیکھیے اگر کوئی اور نہیں ہے جی جی اذان دینے والا جی جی
دیتے ہیں اذان کوئی اگر کوئی دوسرا اذان دینے والا نہیں نا تو ٹائم پہ یعنی اس کے بعد آتے ہیں اگر 5 منٹ بفور پہلے تو وقت پر جو اذان کا وقت ہے تھوڑا بہت انتظار کرنے والا پر 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب دیکھیں کہ ہے نہیں اذان کے بغیر رہ جائے گی مسجد تو پھر اس میں سننا کی ایک عبارت ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ٹوپی ہے یعنی ٹوپی جو ہے وہ کئی سرحد بھی موجود نہیں ہے کہ اس میں تاکہ فرمائی ہو اور کہ ٹوپی دی نماز پڑھ دیجیے تو اس کو سننا سمجھنا یا اس کو سلام کرنا نہیں چاہیے. تو یہ اصل میں لوگ بات الٹی باتیں کرتے ہیں. بھائی دلیل کی ضرورت ٹوپی کے لیے نہیں ہے, ٹوپی نہ ہونے کے لیے. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل عمل شروع سے آخر تک یہ تھا کہ آپ فرنسوا مال امامہ یہ ثابت سمجھا. تو دلیل کی ضرورت اس پہ ہے کہ کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ٹوپی کے یا بغیر امامے کے نماز پڑھی. کہیں کوئی ایک ثبوت کسی روایت میں ایسا مجھے تو یاد نہیں. تو اسی سنائی میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی جس کو حوالہ مسلم نہیں آ رہے اس نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹوپی نکال کے آگے رکھ دی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا کہ اسی لیے احناف کہتے ہیں اگر عید میں یا اسلام میں تو وہ خود سیاق بتا رہا ہے کہ وہاں تہجد کی نماز میں تعلق کا وغیرہ واقع ہے سارے بندے کہ تہجد کی نماز میں ایک مزید اس کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کیا. لیکن یہ کہ فرائض کے اندر اور عام نمازوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کہیں ثابت ہے. تو عام سنت آپ کی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے گا. لیکن اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے بھی جائز ہے تو اس کو دین پیش کرنی چاہیے, نہیں ہے کہ اس کو مطالبہ کیا جائے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سنت ہے, نماز کی سنتوں میں سے سنت ہے, لیکن واجب یا فرض نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز پڑھے گا. نہ پہنے ٹوپی تو بچوں کو جب اسکول میں اسلامک اسکول میں پڑھاتے ہیں تو بچوں کو یہ تصور دینا ضروری پڑتا ہے کہ 2 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت سنت ہے فجر کی. ابھی وہ پوچھتے ہیں کہ فرض اور سنت میں کیا فرق ہے, تو یہ تصور ان کو دینے کے لیے تو کوئی خاص تعریف یہ کیونکہ یہ فرض کی یہ تعریف ہے یا سنت کی یہ تعریف ہے, مستحب کی یہ تعریف ہے, اس طرح بچوں کو کس طرح ہم بتا دیں کہ فرض کیا ہوگا سنت کیا ہوگا مستحب ہوگا. فرق یہ ہے کہ مثلا فرض جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آپ کتنا بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو کافر ہوگا, سنت کو نہ مانے تو کافر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا گناہ بہت زیادہ ہے اور سنت کو چھوڑنے کا گناہ کم ہے. آپ بچے کو اتنی بات بتانے کا گناہ دونوں میں ہے لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے. تو پھر مستحب ہم آپشنل کے اگر کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ. تو بات سنت کی چھوڑنے کا بھی گناہ ہے اور یہ سنت کا عالم جو مستحب کے لیے بھی آتا ہے. سنت غیر معقدہ ہے وہ مستحب چلائے گا, معقدہ جو ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ فرض کی چھوڑنے کے کام ہے. تو اس سلسلے میں ایک بہت سوال تھا جسے آپ نے فرمایا بھی کہ ٹوپی نہ پہننا خلاف سنت ہے. اگر کوئی امام ہے جو مستقل ایک مسجد میں امامت کر رہا ہے, وہ ٹوپی بھی نہیں مستقل طور پر نہیں پہنتے اور ٹخنوں سے نیچے مستقل طور پر ان کا پیجامہ بھی رہتا ہے اور اسی قسم میں بات اور وہ خلاف سنت کام کرتے ہیں. اچھا, اور وہ مستقل امامت کرتے ہیں, وہ اسی مسجد میں. تو اب لوگ اگر وہاں کے آ کے ہم لوگ یہاں پوچھیں بس کریں کہ ہم لوگ کیا کریں گے, کہ ہم لوگ دل پورا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ, ہم لوگ کیا گھر میں اس کا پڑھ لیں, یہ تو مستقل انہیں بنا رکھا ہے. جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو غلط ہے, پلیز آپ کو بھی پہن لیں یا ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کر لیں اور یہ کر لیں تو کچھ نہ کچھ تعویل کر کے ہم لوگوں کو کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ لوگ کیا کریں, گھر میں پڑھیں مسجد نہیں, گھر میں تو نہیں پڑھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ امام کوئی مستقل سنت صحیح مل جائے, اس کو تلاش کریں. جب تک نہیں ملتا تو پھر اس باری کوشش کریں گے کسی ایسی مسجد میں پڑھیں کہ جہاں امام مستقل سنت ہو. لیکن اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہے تو گھر میں پڑھنے سے پھر بھی بہتر ہے کہ گھر میں پڑھنے سے انفرادی طور پر پڑھنے سے پھر بھی بہتر ہے. اور اگر وہ ہے جس سے ہم لوگ کہیں کہ وہ بدعت کرتا ہے تو وہ جو بدعت کرنے والا ہے بدعت کا وہی ہے مبتدع ہو, فاسق ہو,
دونوں کا حکم ہے کہ اس کے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا امام تیار کرے جو متدین نہ ہو، فاسق نہ ہو. لیکن اگر کہیں نہیں ملتا یا اندیشہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی گئی تو انفرادی طور پر تنہا پڑھنی پڑے گی، تو تنہا پڑھنے سے پھر بھی ہوتا ہے. اس میں ایک شیخ اور کا اضافہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ امام صاحب جو ہیں وہ میکڈونلڈ میں یہاں وہاں جہاں ہر جگہ میٹ کھاتے ہوتے ہیں سب کرتے ہیں، تو اب تو وہ مطلب یہ حرام کا بھی کھاتے ہیں جہاں فاسق چلے جائیں گے اسی میں آ جائیں گے. اس سے صاحب یہ جیسا سعودی عربیہ کے لوگ یہاں مینہٹن بینک میں جو ہے نا ان کا لاکھوں کا پیسہ رکھا ہوا تھا، ملین ڈالر سکتے ہیں. اس کا جو سود آیا تو وہ لوگ نہیں لے کے کیا کرے، بولے کہ آپ کسی کو دے دو کیا. میں سنا ہوں تو وہ لوگ کیا کرے، وہ جو یہودیوں کو دیے، یہودی یہ اس سے یہ بتائیں نہیں تو کرنا کیا چاہیے، سود کے پیسے کو کرنا کیا چاہیے لوگ؟ سود کے پیسے کو غریبوں میں مسلمان غریبوں غریبوں میں تک اور کیا کیا اس کے استعمال ہوتے ہیں؟ مسلمان غریبوں میں تک اس کو بول دیتے فلاحی ادارے سرکے کا سرکے کا ہے وہی. السلام علیکم سلام. یہ سیڑھی آپ کی خدمت میں شعبہ مولانا صاحب کی مدد سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالعشاء اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@db.com فون نمبر 0300 شکریہ.